بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں مبشر اقبال۔ آج 11 محرم ہے، کل 10 محرم گزر گیا، 9 محرم گزر گیا، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ کل میرے اور آپ کے مولا حسین کی شہادت کا دن تھا، اور کربلا میں کیا ہوا، 10 محرم کو کربلا میں کیا ہوا، 9 محرم کو کیا ہوا تھا، آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ میں آج صرف اور صرف ابھی ارلی ان دا مارننگ صرف 2-3 چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ کربلا کا واقعہ، ٹریجڈی آف دا کربلا پوری کائنات میں سب سے ورسٹ، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا، سب سے ورسٹ جو ہے نا ایک ٹریجڈی یا انسیڈنٹ ہوا۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسہ کو اور ان کے خاندان کے ساتھ کیا کیا کچھ ہوا، یہ آپ سب لوگ بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ لیکن میں آج آپ لوگوں کے ساتھ صرف وہ 1-2 لیسنز جو ہے نا آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو کربلا سے ہمیں ملے ہیں۔ آخر کربلا کا پیغام کیا ہے امت کے لیے؟ امت کے لیے کربلا کے اتنے بڑے انسیڈنٹ نے امت کے لیے کیا پیغام چھوڑا ہے اور سبق کیا چھوڑا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ساری دنیا آپ جو ہے نا ڈسکس کرتی ہے کہ بھئی اگر امام حسین علیہ السلام وہاں پہ نہ جاتے تو یہ نہ ہوتا، وہ نہ ہوتا، ایسا نہ ہوتا، مطلب اپنی جو ہے نا من گھڑت کہانیاں سناتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے کربلا کی وہ شیشی، آپ کے لوگ مٹی جو ہے نا شیشی میں دی اور یہ خبر دی کہ آپ کے نواسہ کو جو ہے نا شہید کر دیا جائے گا، تو کیا آپ کے خاندان کو یہ پہلے سے نہیں پتہ تھا کہ ہمیں شہید کر دیا جائے گا؟ اٹ مینس کہ پتہ تھا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب پہلے سے یہ جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی ہے اور اس کی مٹی کربلا کی جو ہے نا وہ شیشی میں دے کے گئے ہیں کہ جب یہ جو ہے نا امام حسین علیہ السلام شہید ہوں گے تو یہ مٹی جو ہے نا وہ خون میں بدل جائے گی۔ اور وہ ام سلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازدواج میں سے ایک تھی، ام سلمہ کے پاس وہ مٹی تھی، اور وہ حقیقتاً پھر آپ کہہ لو کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ مٹی خون کے اندر جو ہے نا کنورٹ ہوئی۔ تو یہ کیا پہلے سے خبر نہیں تھی؟ پہلے سے خبر تھی، اور وہاں پہ جانا ہی تھا۔ یہ بھی میری بات یاد رکھیے گا۔ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ جب رخت سفر پہ تھا نا کارواں امام حسین علیہ السلام کا، جو قافلہ تھا وہ مطلب جو نا جائی جا رہا تھا اس کی طرف، کربلا کی طرف، تو رات کا ٹائم تھا۔ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا، رات کا ٹائم تھا تو وہ ایک جگہ میدان آئی، ایک جو نا میدان آیا بہت بڑا، اور وہاں پہ رکے، اور آپ نے وہاں سے کسی سے پوچھا کہ یہ جگہ کون سی ہے، تو وہ جگہ کا نام کربلا نہیں تھا، وہ کوئی اور مقام تھا۔ تو آپ نے کہا نہیں یہاں نہیں ہے، یہ ہماری جگہ نہیں ہے، آگے چلیں جی۔ پھر آگے ایک میدان آیا، کہتے ہیں آگے ایک میدان آیا، پھر وہاں پہ بھی آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ اس جگہ کا نام کیا ہے، تو وہاہے پہ بھی پتہ چلا کہ یہ جو ہے نا کوئی اس جگہ کا نام کوئی اور ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بھی ہماری جگہ نہیں ہے، آگے گئے، تیسری جو ہے نا جگہ پہ جا کے یہ پتہ چلا کہ یہ میدان جو ہے نا کربلا کا مقام ہے، کربلا کا مکان ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا ہاں یہی ہے وہ جگہ۔ پھر وہاں پہ جا کے خیمے لگائے گئے۔ یہ سب بکواس بازی کرتے ہیں لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جاتا تو ویسا، تو اگر مگر کے چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ اس میں سب سے جو پہلا لیسن ہے، یہ میری بات یاد رکھنا آپ، سب سے پہلا لیسن، سب سے پہلا آپ کے لوگ جو سبق ہمیں کربلا سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جان جاتی ہے تو جائے، آپ کا سر کٹتا ہے تو کٹے، آپ کے اوپر نیزے چلتے ہیں تو چلیں، آپ کے سر پہ تلواریں چلتی ہیں تو چلیں، آپ کو انگاروں میں لٹایا جاتا ہے تو آپ لٹکیں، آپ کو بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہے تو آپ بھوکے پیاسے رہیں، آپ کو ہر طرح کی تکلیف دی جاتی ہے تو تکلیف سہیں، لیکن آپ دین اسلام کو اپنے دامن سے مت چھوڑیں۔ دین اسلام کا جو دامن آپ نے جو ہے نا وہ آپ کہہ لو کہ دین اسلام کا جو دامن آپ نے جو ہے نا زور سے پکڑا ہوا، اس کو مت چھوڑیں۔ آپ دین اسلام کا دامن کیا ہے؟ سب سے پہلی شرط نماز۔ آپ کی گردن کٹتی ہے تو کٹتی رہے، لیکن آپ کا سر جو ہے نا سجدے سے نہ اٹھے، سر بسجود ہونا چاہیے، سر جو ہے وہ سجدے میں ہونا چاہیے، ہر حال میں سجدے میں ہونا چاہیے۔ نماز کا وقت ہوا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، نماز کا وقت ہوا، وہاں عصر کی نماز جو بھی آپ کہہ لو کہ
امام حسین علیہ السلام نے پیغام پہنچایا شمر کی طرف اپنے جو ہے نا ایک ساتھی سے. آپ نے فرمایا کہ ان کو بولو کہ نماز کا جو ہے نا وقت آ گیا تو ہمیں جو ہے نا جنگ بندی تھوڑی دیر کے لیے کی جائے اور نماز پڑھنے کا جو ہے نا آپ کے لوگ وقفہ کیا جائے. تو شمر نے آگے سے بولا کہ نہیں بھائی ہم نے جو ہے نا نماز کا جو ہے نا ٹائم نہیں دینا, نماز کا وقفہ نہیں دینا. لیکن امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز تو ہم نے پڑھنی ہے چاہے جو مرضی ہو جائے. پھر نماز پڑھی گئی اور پھر زمین پہ ایسا سجدہ کیا گیا کہ فرشتوں نے بھی رشک کیا کہ مولا اگر سجدہ ایسا ہو تو حسین جیسا ہو. زمین پہ ایسا سجدہ کیا گیا. سجدہ ایسا ہونا چاہیے کہ اپنی سر جو ہے نا آپ کہہ لو کہ تن سے جدا ہو جائے. لیکن نماز کی معافی نہیں ہے. کیا ان کو معافی نہیں مل سکتی تھی؟ کیا ان کو کچھ دیر کے لیے اوپر نیچے نہیں معاملہ ہو سکتا تھا؟ نواسہ رسول ہیں, نواسہ رسول ہیں, اور یہ وہ رسول اور یہ جو ہے نا وہ نواسے ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عرب کے اندر, عرب کا جو کلچر تھا اس میں جو مرد حضرات جو ہوتے تھے نا وہ اپنے بچوں کو کندھوں پہ یا سرعام جو ہے نا پیار نہیں کیا کرتے تھے, سرعام جو ہے نا باہر نہیں لے کے جاتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کا پیار ان بچوں سے, حسن حسین سے دیکھیے کہ وہ آپ کو بغل گیر کرتے اور اپنی بغلوں میں مطلب آپ کے بازوؤں میں اٹھاتے, ایون کہ وہ اپنے کندھوں پہ بٹھاتے, اپنے کندھوں پہ بٹھاتے اور وہ باہر بازار میں لے کے جاتے. ایک دفعہ ایک بدو نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول آپ کو یہ بچے اتنے پیارے ہیں جو آپ باہر بھی اٹھا کے لے کے آتے ہیں, کندھوں پہ بھی رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جی مجھے ان سے بہت پیار ہے, اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, ان کو اللہ سے بھی بہت پیار ہے. اور میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں کہ جو شخص میری امت کا ان سے پیار کرے گا اللہ بھی پھر ان سے پیار کرے گا. یہ کتنا بڑا مقام ہے. کیا ان کے لیے 2 4 5 منٹ یا اوپر نیچے نماز کی معافی نہیں ہو سکتی تھی؟ نہیں ہو سکتی تھی, سب کچھ پاسبل تھا. لیکن کیا ہے کہ آپ کی جان جاتی ہے تو جائے, گردن کٹتی ہے تو کٹے, لیکن نماز نہیں چھوڑنی چاہیے. دین کا جو آپ کہہ لو کہ آپ نے جو ہے نا وہ پکڑا ہوا ہے پلہ, اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. ایک لیسن. نمبر 2 سب سے بڑا لیسن, سب سے بڑا, ویسے تو اور بھی بہت سارے ہیں لیکن جو میں نے آبزرو کیے ہیں, جو میں نے جو ہے نا 2-3 آبزرو کیے ہیں بہت آؤٹ کلاس قسم کے. دوسرا بڑا لیسن, آپ کے ساتھ جو مرضی ہوتا ہے نا ہوتا رہے, لیکن آپ لوگوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا. آپ لوگوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا کسی بھی طرح. ایسے نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا کہ ان اللہ مع الصابرین, کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ صبر کا آخر اتنا بڑا اجر ہے, اتنا بڑا سٹیٹس ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں. ایویں نہیں, آپ دیکھو کہ ہمارے آپ کے گھروں میں یا مطلب کہیں بھی کوئی موت واقع ہو جاتی ہے, کوئی مطلب ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو ایویں نہیں لوگ کہتے کہ اللہ آپ کو صبر دے, اللہ آپ کو صبر. یہ کتنا بڑا دکھ, کتنی بڑی غمگین, کتنی بڑی جو نا تکلیف کی بات ہوتی ہے, کتنا بڑا غم ہوتا ہے اس ٹائم, ان کے دل پھٹنے کو جو نہ ہوتا ہے, دل کرتا ہے کہ میں پھٹ جاؤں, 1 منٹ نہ لگے. لیکن صبر صبر صبر, آہستہ 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 ہوتا کیا ہے کہ آپ وہ غم بھول جاتے ہیں, بالکل بھول جاتے ہیں. اللہ آپ کو صبر عطا کرتا ہے. صبر کا کتنا بڑا سٹیٹس ہے, کتنا بڑا مقام ہے. ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں, مولا حسین علیہ السلام نے وہ مطلب جہاں پہ جتنی بیویاں تھیں نا ادھر, مطلب جو ساتھ میں گئی بھی تھیں, حضرت سکینہ علیہ السلام اور مطلب جتنی بھی تھیں, ان کو جو نا خطاب کیا, ایک خطاب کیا. یہ میری اسلام کی ہسٹری آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے گا. ایک خطاب کیا جس کے اندر آپ علیہ السلام نے چیخو پکار سے ان سب کو منع کیا, رونے پیٹنے سے ان کو منع کیا, ان کو اپنے سر کے دوپٹہ آپ کہہ لو ادھر ادھر کرنے سے منع کیا. آپ کو تو پتہ تھا کہ میں نے شہید ہو جانا ہے, آپ کو پتہ تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے, شہید ہو جانا ہے. اور ان سب لوگوں کو یہ سب کچھ غموں آپ زد و کوب کرنے سے, غم میں یہ رونے پیٹنے, چیخو پکار, دوپٹہ اتارنے اور ان سب چیزوں سے منع کیا. یہ بھی اسلام کا جو ہے ایک بہت بڑا پیغام ہے, یہ بھی کرب و بلا کا بہت بڑا پیغام ہے. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں, بس ہماری جو مطلب عورتیں ہیں یا واٹ ایور جو بھی ہیں, ان کا جو ہے نا کیا حالات ہوتے ہیں یہ جو ہے نا آپ سب جانتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ایسے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں. سب سے پہلے اپنے گھر میں امپلیمنٹ کریں, آپ بھی اور میں بھی. اور چوتھا جو سبق ہے وہ ہے کہ حق کے سامنے حق اور باطل کے سامنے حق کو کیسے کہنا. حق تو حق ہے, لیکن باطل کے سامنے حق نے کیسے ڈٹنا ہے, یہ ہے سب سے بڑا لیسن.
آپ کہہ لو کہ ایسے نہیں ہیں کہ بھئی اب دیکھو کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے کہ کسی جابر حکمران کے سامنے حق کا جو ہے نا کلمہ پڑھنا. تو یہ جابر ہی تو ظلم ہی تو تھا، اور کیا تھا. ان کے سامنے جو ہے نا حق کے لیے ڈٹ گئے، اور دین اسلام کی حفاظت آج تک اسلام جو ہے نا زندہ ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کرب و بلا کے بعد. ایسے نہیں ہے یہ مذاق، ایسے نہیں ہے یہ جو نا شاعروں نے یہ باتیں کی کہ کربلا اگر نہ ہوتی تو اسلام زندہ نہ ہوتا. یہ حقیقت بات، جو اتنی چینجز آ چکی ہوتی ہیں آج تک کہ اسلام کا نام و نشان نہ ہوتا. آپ مولا حسین نے اپنے خاندان کے جتنے بھی لوگ تھے ان کو جو ہے نا اللہ کی راہ میں قربان کر کے اسلام کو ہمارے تک پہنچائے. میں پھر بول رہا ہوں کہ کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا اگر وہ چاہتے تو سب کچھ ہو سکتا تھا. ایک 14 سالہ نوجوان امام زین العابدین علیہ السلام رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب قید ہو کے جاتے ہیں ادھر، اور اپنے مطلب جتنے بھی باقی لوگ بچتے ہیں دمشق کے مزار میں جب جاتے ہیں تو ادھر ایک آدمی پوچھتا ہے ان کو، امام زین العابدین کو جو ہے نا وہ زنجیروں سے جکڑا ہوا ہوتا ہے. تو ان کو ایک آدمی پوچھتے ہیں کہ آپ تو نواسہ رسول تھے، تو آپ کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا، یہ آخر کیا معاجرہ ہوا. تو آپ ایسے انگڑائی لیتے ہیں اور ساری کی ساری جو ہے نا وہ زنجیریں ٹوٹ کے نیچے گر جاتی ہیں. آپ نے فرمایا یہ چپ کریں، ہمارے جو ہے نا یہ صبر کا امتحان تھا، ہمارے خاندان کے صبر کا یہ امتحان تھا، ورنہ جو ہم چاہتے تو کچھ بھی کر سکتے تھے. وہاں کربلا کے میدان میں کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن صبر کا جو ہے نا دامن ہم نے اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا. تو یہ جو نا پیغام ہے خدا را، یہ جو رونا پیٹنا، یہ جو اتنے بڑے آپ کہہ لو کہ بنے پھرتے ہیں اسکالرز، یہ پلیز جو ہے نا کربلا کا جو پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچائے کہ پیغام کیا ملا ہے، ہمیں سبق کیا ملا ہے، صبر کا سبق ملا ہے. ہر حال میں دین اسلام کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے چاہیے، مطلب جو ہے نا چھوڑنا نہیں چاہیے. حق کے آپ کو باطل کے سامنے جو ہے نا کس طرح ٹریٹ کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ یہ انتہائی غلط اپروچ ہے. میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ لوگ یزید کو سپورٹ کرتے ہیں. لعنت ایسے شخص پہ جو یزید کو سپورٹ کرتا ہے. امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اللہ حافظ.